حسین کی ماں زہرا، ہے حسین کی ماں زہرا، ہے حسین کی ماں زہرا، ہے حسین کی ماں زہرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریفیں اس خدائے برتر کے لیے جس کے قبضے میں ساری کائنات ہے، اور درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے جو ہم سب کے لیے راہ نجات ہے۔ ناظرین کرام، ایام فاطمیہ کا دوسرا پروگرام قائم ٹی وی کی توسط سے لے کر آپ کا میزبان حسن عابدی حاضر ہے، اور آج جو ہم گفتگو کریں گے بی بی سیدہ زہرا پہ، جو کہ جیسا کہ آپ سب کے علم ہے کہ بی بی کو بڑی کم عمر عطا ہوئی، 18 برس کی عمر بی بی نے دنیا میں گزاری ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ اس مختصر سی مدت سی عمر میں بی بی کو اتنے القاب دیے گئے اور ملے ہیں جو ناقابل بیان ہے، اور تقریباً اگر اس کو دیکھا جائے، جانچا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کم از کم 100 کے لگ بھگ القاب ہیں بی بی کے، لیکن ہم سارے القاب پہ تو گفتگو نہیں کر سکتے۔ علامہ صاحب، بہت شکر گزار آپ کا کہ آپ تشریف لائیں اور ایام فاطمیہ کے حوالے سے آپ گفتگو کر رہے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، حفظ امان رکھے، قائم ٹی وی کی جانب سے بھی اور میری ہم سب کی جانب سے آپ کے بہت شکر گزار۔ علامہ صاحب، بی بی کو جیسا کہ تاریخوں میں بھی کہ بی بی کو بہت سارے القاب ملے، ان میں سے چند القاب جو ہیں جس میں ہم آپ سے کچھ چاہیں کہ اپنے ہمارے ناظرین کے لیے کچھ روشنی ڈالیں، ان القابات کی فضیلت اور بی بی سے منسوب ہونا، یہ آپ بیان فرمائیے۔ کہ جیسے کہ سب سے پہلے ہم لے لیتے ہیں ام الابیہا، بی بی کا ایک یہ بھی ام ابیہا بھی کہا گیا، اور یہ خود رسول خدا ام ابیہا کہتے تھے اور سمجھتے تھے، تو ذرا بتائیے گا کہ وہ فضیلت چند لفظوں میں کیا تھی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ حسن بھائی اور قائم ٹی وی کا۔ سب سے پہلے گفتگو کا آغاز میں کروں گا شہزادی کے نام سے، بی بی فاطمہ زہرا۔ سرکار مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں اور جناب جبرائیل آئے ہیں، اور آ کے سرکار کو دیکھا اور مستقل آپ کے ماتھے کی طرف دیکھے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا، سرکار تو جانتے تھے، کہا کہ شیخ مفید علیہ رحمٰن نے اپنی کتاب میں اس کو لکھا ہے، کہا کہ جبرائیل آج میری پیشانی کی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ، آج میں آپ کی پیشانی پہ وہ نور دیکھ رہا ہوں، سبحان اللہ، جو میں نے آج سے 70,000 سال پہلے 70,000 حجابوں میں اس نور کی ایک جھلک دیکھی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا اللہ رسول اللہ، وہ نور آج میں 70,000 سال کے بعد وہ آپ کی پیشانی پہ جو ہے وہ دیکھ رہا ہوں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو سرکار نے توقف فرمایا اور اس کے بعد کہنے لگے کہ اے جبرائیل، اللہ نے فرمایا ہے کہ تمہارے یہاں ایک بیٹی آنے والی ہے جس کا نام اللہ نے فاطمہ رکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ کے جو نمائندے ہیں، جو دنیا کے نمائندے ہیں، بعض القابات خود ہی لگا لیتے ہیں اپنے نام کے آگے، بعض القابات ان کے اوصاف پر بیان ان کو عطا ہوتے ہیں، تمغے ان کو بیان، جو اللہ کے نمائندے بن کے آتے ہیں۔ واہ 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 واہ۔ مردوں میں اگر نمائندہ کوئی بن کے آتا ہے، ہادی بن کے آتا ہے، تو القاب بھی ہمارے 12 ائمہ کے القابات دیکھیں گے تو وہ جتنے بھی القابات ہیں وہ ان کے اوصاف کو دیکھ کر بالکل بالکل، ٹھیک ہے نا؟ جیسے عسکری، ٹھیک ہے نا، غصے کو پینے والے، کاظم غصے کو پینے والے، کاظم امام رضا غریب الغرباء، یہ بہت سارے۔ اسی طریقے سے جناب سیدہ کے القابات۔ اب یہ بی بی کی زندگی جیسے کہ آپ نے فرمایا 17 سال اور کچھ 18 سال، ان میں 100 سے زیادہ، بلکہ ہمارے علامہ دربندی جو اہل سنت کے عالم ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ اتنے القابات ہیں کہ میں ربط تحریر میں نہیں لا سکتا۔ سبحان اللہ۔ وہ لکھتے ہیں کہ بی بی عمل کرتی جاتی تھیں اور اللہ القابات عطا سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ یعنی علامہ دربندی کا کہنا یہ ہے کہ بی بی کے ہر عمل پر ایک لقب بی بی کو، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
وہ لکھتے ہیں کہ اگر میں صرف لفظ بطول پر اس کی تشریح کرنے بیٹھ جاؤں کہ اللہ نے بی بی کو بطول بنایا، پاک و پاکیزہ بنایا، اتنا طاہر بنایا کہ وہ بطول بن گئی. واہ. جناب مریم کو کہتے ہیں نا بطول. جناب سیدہ بطول کیوں؟ اب وہ ان کے جملے ہیں کہ جناب مریم کو بطول کہا گیا یا بی بی کو بطول کہا گیا. کیوں کہا کہ یہ اتنی پاکیزہ بی بی ہیں کہ ظہر میں حسن ہوئے ہیں اور عصر کی نماز پڑھ رہے. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. تو اللہ نے کہا کہ اس سے بڑی بطول، اس سے بڑی طاہر و طیب بی بی، اس سے پاک عالم یہ ہے پاکیزگی کا اور پاکی کا. اور یہ جو آپ القابات کی بات کر رہے ہیں، القابات تو بی بی کو نہ جانے، مقصد یہ کہ اللہ نے کیا کیا عطا کیا. میں اس مختصر سے وقت میں کیا بتاؤں کہ بی بی کو عذرا کہا، بی بی کو زہرا کہا، بی بی کو مرضیہ کہا، ام ابیہا کہا، باپ کی ماں. یعنی باپ کی ماں، میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ اتنا، اگر اس کے ڈیپلی آپ لوگ چلے جائیں کہ باپ کی ماں، یہ تو کہیں تاریخ میں نہیں ہے، بی بی کے ساتھ نہیں ملے گا. شہزادی زینب کو کہا گیا کہ عالمہ غیر معلمہ، یعنی بی بی ہمارے عقیدے کے مطابق معصوم ہے جناب زینب سلام اللہ، عالمہ غیر معلمہ. بے شک. ٹھیک ہے نا. اب ان کی والدہ جناب سیدہ، ٹھیک ہے نا. تو اب القابات جو عطا ہوئے تو بی بی عمل کرتی رہیں. کہیں اللہ نے سچائی دیکھی تو کہا صدیقہ ہیں. واہ 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 واہ. پاکیزگی دیکھی تو کہا طاہرہ ہیں. واہ 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 واہ. یہ سب القاب ہیں، یہ القابات کی القابات آ رہے ہیں. واہ واہ واہ. یہ القابات دنیا نے نہیں دیے، جیسے اوصاف. واہ واہ. ٹھیک ہے نا. صبر کیا تو کہا راضیہ ہیں. ٹھیک ہے نا. یقین پہ کی منزل پہ آئیں تو مرضیہ ہو گئی. واہ واہ واہ. یعنی اللہ عطا کرتا رہا ان کے عمل پر. یہ صرف سیدہ نہیں ہیں، یہ آل محمد کی زندگی کو دیکھنے آیتیں انتظار کرتی رہیں، یہ عمل کرتے رہے، آیتیں آتی رہیں. بی بی دنیا میں آئیں تو اللہ نے فوراً کہا انا آتینا کل کوثر، رسول ہم نے تمہیں کوثر عطا کی. واہ واہ واہ. ورنہ دنیا بتا دے کہ کوثر کون سی ہے، جی کون سی کوثر ہے. علامہ کوثر نیازی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں نے کبھی چوری نہیں کی زندگی میں، مگر میں نے زندگی میں ایک دفعہ چوری کی. جب میں وفاقی وزیر بنا اور جب میں جنت البقیع میں گیا تو میں نے خاموشی سے جناب سیدہ کی تربت سے تھوڑی سی مٹی اٹھائی اور اسے کاغذ میں رکھا اور اسے چھپا کے میں نے جیب میں رکھ لیا. جب میں گھر میں آیا تو میں نے اس کو والدہ اپنی اس مٹی کو چوما اور والدہ کو دیا، اور میں نے کہا کہ والدہ گرامی اگر آپ سے پہلے میں دنیا سے چلا جاؤں تو یہ میری قبر میں رکھ دیجیے. سبحان اللہ. اللہ. تو ماں نے کہا کہ کیوں قبر میں؟ کوثر نیازی کے جملے ہیں کہ یہ وہ بی بی ہیں کہ جن کی تربت کی مٹی اگر قبر میں رکھ دی جائے گی تو مجھ پر فشار قبر نہیں ہوگا. سبحان اللہ. اللہ. جن کے والدہ کی مٹی فشار قبر سے بچائے تو پھر اگر ہم حسین کے خون کی مٹی قبر میں رکھیں، ہائے ہائے ہائے، جو سیدہ کی آغوش میں پلے ہیں، واہ 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 واہ، جو سیدہ کی آغوش میں پلے ہیں، تو سیدہ نے عمل ہے صلح رحمی کی. یعنی صلح رحمی کا عالم بی بی کا یہ ہے کہ اتنی صلح رحمی ہے آپ میں کہ کسی کا درد اور دکھ نہیں دیکھ سکتی، کسی کی پریشانی نہیں دیکھ سکتی، خود بھوکی ہیں، دوسروں کو کھانا کھلا رہے ہیں. یہ کمال حسن بھائی کہ آپ کے پاس بہت سارا کھانا ہے، آپ نے تھوڑا سا اٹھا کے کسی کو دے دیا، ٹھیک ہے، آپ نے سخاوت کی. مگر جس کے پاس اپنے لیے، میرے پاس ایک روٹی ہو اور کوئی مانگ لے، کیا کروں گا؟ آدھی دوں گا نا، پوری تو نہیں دوں گا. مگر جو پوری روٹی دے دے تو پھر قرآن کی آیت اگر آئے سورہ دہر کہ جو اللہ کے لیے اپنا ہر چیز اللہ کے لیے انہوں نے دے دی، تو شہزادی کے القابات اتنے ہیں، شہزادی کی عظمت اتنی ہے، شہزادی کی توقیر اتنی ہے، شہزادی کی پاکیزگی اتنی ہے، شہزادی کا پردہ، شہزادی کی حیا. ٹھیک ہے، مختلف حوالوں سے نہیں ہے کہ جب یہودی نے آ کے کہا تھا کہ میری بیٹی کی شادی ہے،
ٹھیک ہے، اب آپ اس کو بر صغیر کی روایت سمجھیں یا کچھ ہمارے ضعیف کتابوں میں کہہ لیں، مگر یہ کہ ہمارا اس پہ ایمان ہے۔ بے شک بے شک نا، ہم نے آل محمد کو کتابوں سے نہیں لیا، ہم نے کردار سے لیا۔ اللہ نے قرآن میں واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ ہم نے جس فرشتے کی ذمہ داری جہاں لگائی ہے قیامت تک وہ ذمہ داری بدل نہیں سکتی۔ مثال کے طور پہ اسرائیل کی ایک ذمہ داری لگا دی، ایک بارش برسانے کے لیے رکھ دیا، ایک ہوا چلانے پہ مامور کر دیا، ایک پیغام رسانی پہ مامور کر دیا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جاب ڈسکرپشن نہیں بدل سکتے۔ اللہ جانے کیا منزلت ہے سیدہ کی کہ اگر کہہ دیں واہ 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 کہ درزی کپڑے لا رہا ہے تو اب سید الملائکہ اپنی جاب ڈسکرپشن بدل دیتے ہیں۔ سیدہ کی زبان سے نکل گیا، اتنی صدیقہ اور طاہرہ ہیں۔ اب یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میں سید الملائکہ ہوں، میں جبرائیل ہوں، کہہ رہا ہے میں تو حسنین کا درزی ہوں۔ تو جس کی زبان سے نکلے اللہ سچ ثابت کر دے اسے صدیقہ کہتے ہیں۔ واہ 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 واہ۔ اچھا، وہ طاہرہ کو تھوڑا سا بتائیں گے؟ ہاں، طاہرہ وہ جس کے قریب کبھی نجاست نہ آئی۔ ایک تو وہ ہوتا ہے جو نجاست سے پاک کیا جائے، کیا جاتا ہے، ہاں کیا جائے، یعنی کسی زمانے میں وہ رہا ہو، نجس و پاک کر دیا آپ نے۔ مگر ایک وہ جس کے جو قریب کبھی نجاست آ ہی نہ ہو اسے طاہرہ کہتے ہیں، کہ جس کے قریب کبھی نجاست نے آنے کا شیبہ ہی نہ ہو، کہ کبھی نجاست یہاں آئی ہو اس گھرانے میں۔ تو اللہ نے کہا یہ طاہرہ ہے، یہ اتنی سچی ہے کہ یہ صدیقہ ہے، یہ اتنی پاک و پاکیزہ ہے کہ بطول ہے۔ یہ آپ یہ دیکھیں کہ کیا کہا تھا کہ یہ بچہ کہاں سے لائی ہو جناب مریم نے کہا اس بچے سے پوچھو، کہ یہ بچہ کیسے کلام کرے گا کہ جو ابھی گہوارے میں ہے۔ تو حضرت عیسیٰ بول اٹھے انی عبداللہ آتانی الکتابہ وجعلنی نبیہ، اللہ نے مجھے نبی بنایا، مجھے کتاب دی۔ ٹھیک ہے نا، اب یہ بتائیے سوال کیا تھا؟ وہ کہہ رہے ہیں بچہ کہاں سے لائی ہو؟ حضرت عیسیٰ تو اپنی تعریف کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ یہ کہہ کر جناب عیسیٰ نے قیامت تک کے نبیوں کی ماؤں کے دامن کو پاک کر دیا۔ واہ 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 واہ۔ اچھا لفظ یہ لفظ طاہرہ جو ہے یہ آیت تطہیر میں بھی کہیں موجود ہے؟ نہیں، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا۔ تطہیرا کی معنی بھی پاکیزگی ہے اور طاہرہ کی معنی بھی پاک ہے۔ ہاں، دونوں وہ اس کو آپ کسی اور زبان میں طاہرہ کہہ رہے ہیں، وہ تطہیرہ، ٹھیک ہے نا، وہ تطہیرہ۔ اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ نجاست کو ایسا دور سے دور رکھے جتنا دور رکھنے کا حق ہے۔ اب دنیا یہ بتائے کہ اللہ کے حق کو ہم کیسے بیان کریں کہ اللہ نے آل محمد سے نجاست کو اتنا دور رکھا ہے، کتنا دور رکھا ہے۔ دنیا کا کوئی فلسفی، دنیا کا کوئی مورخ، دنیا کا کوئی محدث، ہاں اتنا ضرور ہے کہ سیدہ کی وہ ہستی ہے کہ ابھی بنوری ٹاؤن کے ایک عالم نے کتاب لکھی ہے، وہ لکھتے ہیں کہ سرکار آئے اور سیدہ کو بوسے لے رہے تھے اور سیدہ کو سونگھ رہے تھے، مات المومنین دیکھ رہی تھی۔ دوسرا دن ہوا، مسجد نبوی سے ظہر کی نماز پڑھ کے آئے اور پھر سیدہ کو سونگھنے لگے۔ تیسرا دن ہوا، وہ کہتی ہیں مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں نے کہا یا رسول اللہ 3 دن سے دیکھ رہی ہوں آپ آتے ہیں سیدھے سیدہ کو سونگھنے لگتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جب مجھے جنت کی خوشبو سونگھنے کی تمنا ہوتی ہے واہ سیدہ واہ کو واہ 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 واہ، جس کے وجود میں جنت ہو، واہ 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 واہ، جس کے وجود میں جنت ہو، اس کے القابات پر میں کیا روشنی، اور ہم لوگ کیا فضیلت ہم کیا فضیلت بیان کریں گے۔ یعنی کائنات کا خاتم المرسلین، سید الانبیاء، انبیاء کے سردار نبی، انہیں جنت کی خوشبو نظر آئی پوری بستی میں، تو سیدہ کے پاس کہیں جنت کی خوشبو نہیں تھی۔ مسجد نبوی میں اتنے معزز ترین لوگ بیٹھے تھے، کہیں جنت کی خوشبو نہیں تھی۔ اصحاب صفا تھے، جنت کی خوشبو نہیں تھی۔ کہیں امہات المومنین تھیں، ہمیں سب کا احترام ہے، جنت نہیں تھی۔
کہ جنت ملے گی تو سیدہ کے پاس جانا پڑے. واہ واہ واہ. تو جس کے وجود میں جنت ہو اسے راضی کیے بغیر مسلمان کیسے جنت میں جائے؟ علامہ صاحب بہت شکر گزار آپ کا، چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، اور ماشاءاللہ آپ نے بڑی بصیرت افروز گفتگو کی اور القاب کے حوالے سے کچھ وضاحت بھی کی، کچھ اوصاف بھی بیان کیے. اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے تو علامہ سجاد شبیری صاحب سے مزید بی بی پہ گفتگو کریں گے. اپنے میزبان حسن آپ بھی کو اجازت دی. السلام علیکم.